قرآن میں ایک قصہ ہے، ایک نبی تھے طالوت علیہ السلام. آپ نے کہا طالوت اپنی قوم کو لو اور جالوت سے جا کے جنگ کرو. اب جناب جب یہ جنگ کا ہو گیا، فوج تیار ہوگی 6 لاکھ، تو اللہ نے کہا طالوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے، ان کو پیاس کی حاجت ڈالیں گے. کوئی نہیں اور چیز نہیں کہ موبائل نیا خریدنا، گاڑی نئی پراپرٹی نہیں، پیاس کی حاجت جو جائز ہے. اللہ کہہ رہے میں خود ڈالوں گا، اتنی حاجت ڈالوں گا، لیکن ان سے کہنا پانی بالکل نہ پیے. اب ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف. اب جب قوم نکلی جالوت سے لڑنے طالوت علیہ السلام کی قیادت میں، تو آگے پہنچی، پیاس شدید لگی. اب پانی پانی پانی، اور سامنے اللہ نے زبردست نہر ٹھنڈے پانی کی جاری کی ہوئی ہے نا. اب جیسے آج یونیورسٹی میں اللہ کہہ رہے ہیں نظریں نیچی کرو، لڑکیوں کو مت دیکھو، اور لڑکیاں ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں. اب کیا کریں بھائی، لڑکیاں دیکھتے رہیں، اور لڑکیاں بھی لڑکے. دیکھو ایک قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ہمارے لیے، اللہ کا ایک حکم. ہمارے ایک جنرل صاحب ہیں، وہ ایک دوسرے جنرل کے پاس گئے، سرونگ کے پاس. تو یہ ریٹائرڈ تھے، تو باہر انہوں نے اپنے اس کے سیکرٹری کو کہا کہ اندر نہ جانا جب تک میں نہ بلاؤں. تو مجھے جانتا میں کون ہوں؟ کہا جی میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. کہ اندر مت آنا. اب وہ اندر چلے گئے. تو جنرل جو سرونگ تھا اس سے کہا بھی چائے پلا کچھ. اس نے پوچھا چائے پیو؟ کہا ضرور پیوں گا، منگوا دیں. اس نے بیل ماری، تو اس نے اس کو سیکرٹری کو آواز دی، پی اے کو. تو بیل بجی، پھر گپ شپ لگنا شروع. جنرل صاحب نے باتوں میں لگا دیا نا جان کے. 10-15 منٹ باتیں ہوئیں، وہ جناب بھول گئے. تو جنرل صاحب نے کہا چائے نہیں آئی کی ہوا؟ وہ کہا زور سے ذرا منہ سے غلط لفظ استعمال کیا، لمبی بیل دی کہ نہیں آیا میں ابھی دیکھتا ہوں. پھر بیل دی، پھر وہ بھول گئے 15 منٹ. اب جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو ان کا نوکر ہے یا یہ تیرا نوکر ہے؟ تو نے 2 بیلیں دی، یہ آ نہیں رہا. کہا میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. اب جانے لگے تو جنرل صاحب نے بیٹا میں نے اس کو منع کیا تھا. کہا کیوں؟ کہا تجھے یہ احساس دلانا تھا یہ ایک مخلوق ہے، تو اس کا مالک نہیں. اس کو آرمی پیسے دیتی، تو نہیں دیتا. یہ تھوڑی دیر کے لیے تیرا خادم ہے. تیری 2 بیلوں پہ یہ نہیں آیا، تجھے کتنی تپ ہے؟ تیرا رب روزانہ تجھے 5 بیلیں دیتا ہے، تو کتنے سالوں سے نہیں گیا؟ پتا تیرے رب کا کیا ہوگا. میرے پیارے دوست بزرگوں، مسئلہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے سمپل، اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی پرہیز کرا دے، یہ حلیم بھی چھوڑ دو، نہاری بھی، رسگلے بھی، گلاب جامن بھی، اور 3 لاکھ روپے دو، اس کو پیسے دے کے حلال چھوڑتے ہیں. اللہ فری میں حلال حرام چھڑواتے ہیں، ہم سے حرام نہیں چھوڑتا. کہ اللہ کی عظمت اور قدر ہمارے دل سے نکل گئی ہے. ساری دنیا میں عذاب آئے ہوئے ہیں، پریشان ہیں لوگ، ہماری بارشیں رکی ہوئی ہیں، زلزلے سیلاب آ رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑے، پوری دنیا پیٹ رہی ہے. فٹ بال کو جیسے ٹھڈے پڑتے نا، ادھر سے کک ادھر، ادھر سے کک ادھر. کیوں پڑتے ہیں خود فٹ بال کو ٹھڈے؟ کبھی آپ نے دیکھا اینٹ سے کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے؟ وہ پاگل ہو جائے تو اپنا پیر ٹوٹ جائے گا. فٹ بال کو ٹھڈے اس لیے پڑتے ہیں، فٹ بال باہر سے خوبصورت، اندر سے بالکل خالی ہوتی ہے. مسلمان نے آج فٹ بال کی طرح باہر کی زندگی خوبصورت بنانے کو شروع کر دیا اور ایمان عمل کو چھوڑ دیا. اللہ نے ساری دنیا کا ٹھڈا اس کو بنا دیا، ساری دنیا اس کو مار رہی ہے. اوپر سے اللہ بھی ناراض، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی بارشوں کے وقت بدل رہے ہیں، کبھی آپس میں لڑوا رہے ہیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. کیا ہم ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ہر گھر میں لڑائی. میں بھی اسلام آباد گیا کورٹ میں، تو اس سے جج صاحب جب میں نے بات کی، جج صاحب سچ بتائیں آپ کے کورٹ میں باہر کی لڑائیاں کتنی ہیں، رشتہ داریوں کی لڑائیاں کتنی ہیں؟ کہ 70% کورٹ کیسز رشتہ داروں کے آپس میں. بیوی نے شوہر پہ کیس کیا ہوا ہے، شوہر نے بچوں پہ، بچوں نے ماں باپ پہ. اللہ نے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر نفرتیں ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا. میرے پیارو اس وقت مسلمان پہ کون سا عذاب نہیں ہے؟ اور یہ اللہ کا احسان کرم ہے جو اللہ چھوٹی پریشانیاں بھیجتے ہیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں چھوٹے عذاب، چھوٹی پریشانیاں، مصیبتیں تمہیں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم مرنے کے بعد کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ. اور میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو. تو طالوت علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ نے پیاس کی حاجت شروع کر دی. اب پیاس لگی، اللہ نے کہا پانی نہ پینا بالکل. ہاں بہت پیاس لگے، اتنا پی لینا جتنا اس چلو میں آتا ہے، بس اس سے زیادہ نہ پینا. اب 313 لوگوں نے نبی کی بات مانی، اور اکثر یہی ہوتا ہے، ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نافرمان زیادہ ہوتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد، کتنے 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا. یہ اکثر ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ 313 الگ ہو گئے، نبی کی بات مانی. بعضوں نے پیا نہیں، بعضوں نے تھوڑا پیا،
اللہ ان کی پیاس کو بھی بجھا دیا اور ان کو جالوت سے فتح بھی دلا دی، اور باقی جتنے تھے لاکھوں میں ان سبوں نے پانی پینا شروع کیا۔ وہ پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، نہ ان کی پیاس بجھی، اور وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں برباد ہو گئے۔ میں نے یہ 25 سال کی زندگی گزاری ہے، میں نے ہر پیاس کو بجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ظالم دنیا پیاس بجھانے کی جگہ نہیں ہے میرے پیاروں۔ میں نے ہر لائن کی پیاس، گاڑیوں کی، مکانوں کی، جو لائن ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں یا کامیابی یا کامیابی، اور میں تو ایک چھوٹا سا آدمی تھا، میں نے آس پاس دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھے، میں نے ایک آدمی کو بھی کامیاب ہوتے، کیوں کہ جیسے چائے بنانے والے نے چینی نہیں ڈالی، ہم جتنا مرضی وہ گھولتے رہیں چاروں طرف وہ نہیں میٹھی ہوگی۔ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے حالات کا تعلق رکھا ہے کہ اس سے حالات ٹھیک ہوں گے، گھر بنا لو حالات ٹھیک ہوں گے۔ دیکھو دنیا کی محنت سے گھر بن سکتے ہیں، خوشیاں نہیں آ سکتی، بڑے بڑے گھر ہیں خوشیوں سے خالی، بڑی بڑی سیکیورٹی حفاظت سے خالی، دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز دوست ہیں شفا سے خالی۔ یہ ساری چیزیں اسباب دلا سکتی ہیں، حالات نہیں بدل سکتے۔ حالات اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے، اسباب ہمارے حالات میں دیے، ہاتھ میں دیے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے میرے پیارو۔ دیکھو اس امت کا ایک فتنہ اللہ کے نبی کہا مال ہوگا، مال فتنہ مطلب امتحان ہے، مال کوئی بری چیز تھوڑی ہے۔ مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا، مالی نے تو عبد الرحمن بن عوف کو اشرا مبشرہ بنایا، مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو اشرا مبشرہ بنایا۔ مال غلط چیز تھوڑی ہے۔ حکومت نے تو حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر کو، حضرت علی کو، ان کو جنت اشرا مبشرہ بنایا۔ یہ حکومت غلط چیز تھوڑی ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے ہم سبب میں پڑ گئے۔ سبب تو ایک خالی پیالہ ہے، سبب سے خیر نکال دیں، سبب سے شر نکال دیں، یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا۔